بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ آج 11 جولائی روز ہفتہ ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین، وحدہ لا شریک، اس خدائے بزرگ برتر کے کروڑہا احسانات کہ اس مالک کریم نے ہمیں صبح کی سہانی گھڑیوں میں اس کی مقدس کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنا ہمیں نصیب فرمایا۔ آج الحمدللہ 12 کو ہم شروع کر رہے ہیں، جس کی ایک دو آیہ مقدسہ جتنا نصیب ہوا انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام الہی اس طرح ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق۔ قل، آپ فرمائیے، ہوا اذن، وہ تکلیف دہ چیز ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پھر الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ نزدیک جایا کرو ان کے پاس یہاں تک کہ وہ اچھی طرح پاک ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جاؤ ان کے پاس جیسے اللہ پاک نے حکم دیا۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ پاک دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ ترجمہ کلاس کے معزز اراکین، قرآن شریف کا ہر موضوع اہم سے اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ ان اہم ترین موضوعات میں سے ہی آج کا سبق ہے۔ بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ عورت کی، کسی بھی صحت مند عورت کی زندگی کا ایک حصہ ہے یہ چیز کہ اس کو ماہواری بھی کہا جاتا ہے اور حیض کے دن بھی کہا جاتا ہے، ایام حیض۔ یہ قدرت کی طرف سے اس کے لیے ایک نظام رب کا بنایا ہوا ہے، اور یہ عورت کی صحت کی علامت ہے، کیونکہ جب کسی عورت کو حیض نہ آئے تو اس کو صحت مند قرار نہیں دیا جاتا، اس کے ہاں اولاد ہونے کے چانسز نہیں رہتے، بلکہ بعض دفعہ بہت اچھے اچھے ڈاکٹروں سے بہت زیادہ خرچ کر کے اس کا علاج کرایا جاتا۔ قرآن شریف میں اس کو آپ نے لفظ سنا، اللہ نے فرمایا یہ تکلیف دہ ہے۔ یقیناً جس خاتون کے ساتھ پر یہ وقت ہے وہ اس کا جسم پہلی حالت میں نہیں رہتا، نکاہت محسوس کرتی اور تکلیف کی حالت میں ہوتی۔ ہم جب اساتذہ سے پڑھتے تھے فرماتے تھے کہ جس طرح ہم چھوٹا بڑا پیشاب کرتے ہیں تو اس دوران بعض دفعہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے تھوڑا، لیکن بڑی تکلیف دور ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ پیشاب چھوٹا بڑا رک جائے تو کتنی تکلیف ہوتی۔ پھر بعض دفعہ
قبض کی یا کوئی ایسی حالت ہو تو بندے کو اس دوران قدر تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور اس وقت حالت بندے کی عام حالتوں سے ذرا ہٹ کے ہوتی۔ عورت چونکہ اس کو نازک فرمایا گیا، تو وہ بھی جو قریباً ہفتہ 10 دن کے لیے جب اس کی یہ حالت ہے تو اس کو پھر فرمایا یہ ایک تکلیف کی حالت میں ہے۔ تو پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے کہ آپ فرمائیے آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے۔ یہ پچھلے مذاہب میں یہود و نصارہ کے اپنے اپنے اس بارے میں خیال تھا۔ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ ایام حیض میں عورت سے بالکل تعلق توڑ لیا کرتے تھے، قطع تعلق کر لیتے تھے، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو کجا اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دیتے تھے، بلکہ اس کے ہاتھ کے پکا ہوا کھانا بھی ناپاک خیال کرتے تھے۔ اور مشرکین عرب کا رویہ بھی تقریباً ان کے ساتھ ہی ملتا تھا، لیکن نصارہ ان دونوں سے ان کا یہود اور مشرکین مکہ سے ہٹ کر سلسلہ تھا، کسی قسم کا پرہیز ہی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم بستری سے بھی باز نہ آتے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آیہ مقدسہ نازل ہوئی جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط، بلکہ اسلام کے روایتی میانہ روی اور اعتدال اس میں جلوہ فرما ہے۔ صحبت سے منع کر دیا کیونکہ مرد عورت دونوں کا فائدہ اسی میں ہے۔ عورت کی طبیعت ان دنوں نڈھال ہوتی ہے، یہ عمل اس کے لیے بھی ناگوار خاطر ہوتا ہے۔ مزید خون جو بہرحال غلیظ اور نجس ہے، ایسے حال میں مقاربت کو کوئی سلیم الطبع انسان پسند نہیں کرتا، بلکہ ایسا کرنے سے بسا اوقات ایسی نفرت پیدا ہوتی ہے پھر اس کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کو اسلام نے جائز رکھا کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چونکہ یہود و نصارہ کی اپنی اپنی حالت، اپنا اپنا ان کا طریقہ تھا، اور مذہب اسلام نے اپنی میانہ روی کو سبحان اللہ قائم رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پھر جب عورت اچھی طریقے سے صاف ستھری ہو جائے طہارت میں، یعنی فیضا تطہرنا، جب وہ پاک ہو جائیں، پہلے بھی فرمایا ولا تقربوہن حتی یطہرن، نہ نزدیک جاؤ ان کے جہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فیضا تطہرن، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو فأتوہن من حیث امرکم اللہ، یعنی طہارت میں مبالغہ مقصود ہے، یعنی خون کے بند ہونے کے بعد غسل کر لے، یا ایک نماز کا وقت گزر جائے، یا خون 10 دن گزرنے پر بند ہوا ہو، یہ حیض کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 10 دن ہے، کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ جب 10 دن گزرنے پر بند ہوا تو پھر مقاربت جائز ہے۔ یہ قید اس لیے بڑھائی گئی تاکہ خون بند ہونے کا پورا یقین ہو جائے۔ یہ میری پاک مذہب اسلام کا خوبصورت اعتدالی اور میانہ روی کا انداز۔ میں اس موقع پہ دین اسلام کا ایک مدرس اور خادم ہونے کی حیثیت سے جب اساتذہ سے پڑھتے تھے وہ کچھ باتیں یاد آپ کو عرض کروں۔ قرآن کے لفظوں کا ترجمہ اور مختصر تشریح میں نے عرض کی۔ یہ چونکہ ہم اساتذہ سے پڑھتے تھے اور ساتھ درمیان میں پردہ ہوتا تھا اور دوسری طرف بچیاں بیٹیاں بہنیں ہماری بیٹھی ہوتی، تو ایسے موقع پہ استاد محترم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حیض ہے قرآن شریف کے لفظوں میں کہا گیا یہ تکلیف دہ یقین، لیکن دوسری طرف میں نے آپ کو مثال دی کہ جس طرح بڑا چھوٹا پیشاب کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو قدرے
تکلیفیں محسوس کرتے ہیں، تو عورت جو ہفتہ برد اس کے جسم سے خون کا نکلنا، تو وہ بھی پھر جسم اس کے سے کس طرح یہ گند خارج ہو رہا ہے، یقیناً اس کی حالت بھی نازک ہے۔ اور اسی کیفیت کو بیان کیا گیا، قل ہوا اذن، یہ تکلیف دہ ہے، مگر فرمایا یہ اس کے لیے صحت مندی کی علامت ہے۔ اس دوران کچھ احتیاط ہیں، میں نے کچھ حکمت بھی اپنے نیک ایسے ساتھی سے ہم مل کے ایک دو اچھے حکیم صاحب کے پاس، چونکہ اسلام کی اکثر کتابیں پڑھتے، پرانے جو ہمارے علماء تھے وہ ساتھ حکمت یعنی حکیم بھی تھے، تو اس لحاظ سے اس شوق سے یہ چیز حکمت کے روح سے بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور اچھے حکماء کے پاس بیٹھنا، ان کی اسباق لینا بھی میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ہو تو ضرور ایسا کرنا چاہیے۔ تو پھر ایک دو بات ہے، ذرا پوری توجہ سنیں میری خواتین، بہنیں، بیٹیاں، مرد بھی ظاہر ہے، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا شوہر ہے، تو عورت کو ہمارے پاک مذہب اسلام میں، ہمارے معاشرے میں بہت اہمیت حاصل ہے، آپ پچھلی گفتگو سن چکے ہیں۔ اس کی صحت کا خیال کرنا دیگر معاملات کا یہ مرد کے لیے بڑی ذمہ داری والی بات، کہیں بھی کمزوری نہ ہونے دے۔ اور میں اس دوران عورت کو ٹھنڈی چیزوں سے، ٹھنڈی جگہ جانے سے، غسل وغیرہ سے بڑے احتیاط سے، یہ بالخصوص والدین کے درجے پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے روکے، کیونکہ بچیاں نادان ہوتی ہیں، اس دوران اگر ذرا غلطی کریں تو وہ اس عورت کی زندگی برباد ہو سکتی۔ یعنی حیض کے دوران ٹھنڈا پانی پی لیں، غسل کر لیں، ٹھنڈی چیزیں کھائیں، یہ اس کے لیے سخت نقصان دہ، روکا جائے۔ اور اس دوران کی گئی غلطی آگے چل کے اس کے لیے اولاد نہ ہونے کا سبب بنتی، بہت احتیاط کیا جائے۔ اور والدین دونوں، بالخصوص والدہ، باپ بھی اگر پڑھا ہے تو اپنی اہلیہ کو سمجھائے کہ بیٹیوں کو اس دوران یہ سمجھاؤ کہ ٹھنڈی چیزوں کے قریب نہ جائے، ٹھنڈی جگہ سے گریز کریں، اور کوشش کریں کہ جسم کی حالت جو ہے وہ گرم رہے، تاکہ یہ جو اس کے اندر سے سسٹم، یعنی خون کا سسٹم یہ گند نکل رہا ہے، اس میں رکاوٹ نہ آئے۔ کئی دفعہ ایسے واقعات سنے کہ کہیں جانا تھا، اس کے لیے غسل کر لیا یا کہیں جا کے ٹھنڈا پانی پی لیا۔ ویسے ٹھنڈا پانی آپ سمجھتے ہیں کہ انسانی صحت کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں رہا، اس سے تو عام بندے کو بھی بچنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ اس حالت میں خواتین کو، بالخصوص ہماری وہ بچیاں جو ابھی نادان ہیں، بہت احتیاط کرنا چاہیے، تاکہ یہ سسٹم جو قدرت نے بنایا ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے، یعنی اس کے حیض کے دن پورے ہو جائیں۔ بڑی تفصیلی گفتگو اس میں کی جا سکتی ہے، مگر جتنا وقت ملتا ہے یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ جو بچیاں ہیں، اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے عورت کے جتنے روپ ہیں انتہائی احترام والے ہیں، بیٹی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے رحمت ہے، بیٹی بہن ہے تو عزت ہے، بیوی ہے تو غیرت ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت۔ تو استاد محترم فرماتے تھے یہ بیٹیاں پھل کے بوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انسانی پھل انہی کی گود میں آتا ہے، اگر ان کا احتیاط نہ کیا جائے تو آگے جا کے یہ بچیاں بانجھ ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ انہوں نے حیض کے دوران کوئی ایسی چیزیں کھائی کہ ان کے حیض میں رکاوٹ آنا شروع ہو گئی۔ یہ بہت بہت بڑا ایک ڈیفیکٹ ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ باپ بننے کا ہم سب کو شوق ہے، ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں، پہلے شادی کا شوق ہوتا ہے،
پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اولاد دے، پر ان کی تربیت کے معاملے میں بھی احتیاط کرو، ان کو غسل کے طریقے سکھاؤ، غسل کے فرائض سکھاؤ، طہارت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جن گھروں میں گندے یعنی جنبی لوگ ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ انہیں بتایا جائے کہ بیٹی طہارت کے یعنی غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے کہ وہ اپنے منہ میں پانی ڈالے، گلے تک لے جائے، غرارہ کرے، اگر روزہ ہو تو ذرا بہت آگے نہ لے جائے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالے، آگے لے جائے۔ تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہا دے۔ اور اس کا تفصیلی طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ استنجا کرے اچھے طریقے سے، جسم کے جس کے بھی حصے پہ غلاظت لگی ہے اس کو صاف کرے، اور پھر اپنے جسم کو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہاتھ پھیرے تاکہ جسم گرم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور ہو سکے تو اس سے پہلے پانی پی کے آئے تاکہ پیشاب کی حاجتوں پیشاب کرنے سے بھی جسم قدرے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ جسم کو گیلا ہاتھ لگائے تاکہ جسم تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، غسل کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر پہلے دائیں کندھے پہ پانی، پھر بائیں پہ، اس طرح غسل کے طریقے سکھائے جائیں۔ اور میں بارہا بار یہ عرض کر رہا ہوں، اس سے زیادہ اب کیا میں عرض کروں، کہ اس دوران والدین خصوصاً جو نادان بیٹیاں ہیں ان کے ماں باپ محتاط رہیں۔ شوہر ساری باتیں خود کہنے کے بجائے اپنی اہلیہ کے ذریعے سے کہے کہ بیٹی کو اس دوران ٹھنڈی چیزوں سے روک کے رکھو، یہ اس کے خاص دن ہے۔ اگر جس کو تکلیف بھی کہا گیا، اگر احتیاط نہ کیا گیا تو اس سے زادی کے لیے کوئی مشکل بن سکتی ہے آگے چل۔ ہم نے دیکھا اس دوران بچیوں نے کوئی ٹھنڈی چیز کھا لی، ٹھنڈا پانی پی لیا تو اس کے حیض کا وہ خون آنا بند ہو جاتا، اور آئندہ پھر اس کے لیے رکاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ جب ایسے حالات ہوں تو آئندہ زندگی میں اولاد نہ ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ اور آپ تو پتہ جب اولاد نہیں ہوتی تو سگے تایا کا بیٹا، سگے چچا، سگے ماموں کا بیٹا، سگی خالہ کا بیٹا، بڑا قریبی رشتہ، کچھ سال دیکھنے کے بعد ہمارا معاشرہ، یہ جاہل معاشرہ، ایسی باتیں سوچتے ہیں کہ طلاق دے دو جی انہیں، اب کیا کریں، اولاد نہیں ہو رہی۔ ہم اس یعنی بہت قریبی رشتے بھی جب یہ ان کو بچیوں کو یہ بات سمجھایا جائے کہ بچے اگر آپ نے احتیاط نہیں کیا تو آپ کی اگلی زندگی برباد ہو سکتی۔ بڑی خوبرو بیٹیاں، نیک وکار تہجد گزار بیٹیاں، اتنا اتنا جہیز ماں باپ نے دیا، جب ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ مایوسی کی طرف جاتی، تو اس میں پھر ہم کہتے ہیں جی یہ پتہ نہیں اس کو کیا، ایک بے احتیاطی خود کی ہوتی ہے۔ اولاد نہ ہونے کے دیگر اسباب بھی ہے۔ اس کا ایک سبب یہ کہ اس نے جب وہ بالغ ہوئی تھی، یہ پرہیز اس کا بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اس نے پرہیز نہیں کیا۔ والدین بیچارے اکثر جاہل، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کون سی حالت ہے، اس حالت میں اس کو ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانے دینا۔ ماں باپ کا کام میں ساتھ رہیں، احتیاط کریں، اور اس کو اس دوران پورا احساس کریں کہ اچھے کوالیفائڈ ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں تاکہ وہ دن اس کے صحیح اصول کے مطابق گزرے۔ یہ بات بڑی بنیادی سی ہے، اس کا ہر والدین کو چاہیے کہ بیٹیوں کا اس دوران احتیاط کرے۔ اساتذہ فرماتے تھے یہ بیٹیاں پھل کے بوٹے ہیں، اگر اس دوران احتیاط نہیں کیا گیا تو ان کے بانجھ ہونے کا ڈر ہے۔ جب ان کا حیض ڈسٹرب ہوگا ٹھنڈی چیزیں کھانے سے، غسل کرنے سے، ٹھنڈی جگہ جانے سے، تو پھر آئندہ چل کے ان کی اولاد نہ ہونے کا ڈر ہے کہ ایسی کوئی بات پیدا ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمام بزرگ بہنیں بھائی جو والدین کے درجے پہ فائز ہیں، یا اگر بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں تو وہ بھی اپنا یا کسی دوسری کو اچھا مشورہ دیں کہ حیض کے دوران بہت محتاط رہیں، ٹھنڈی چیزوں سے گریز کریں، اور اس دوران کوشش کریں کہ جسم کی حالت گرم رہے، اور ایسی یعنی دودھ وغیرہ کو لیں اور اس میں گھی وغیرہ ڈال کے، آج کل کی بچیوں کو عجیب لگے گا مگر کوئی اس میں حرج والی بات نہیں، چلو گھی نہیں ڈالتے، لیکن ٹھنڈا پانی سختی سے منع کر دیں، اور جب بھی دن کو 2-3 دفعہ صبح اٹھنے کچھ دیر بعد، پھر شام کو، پھر دوپہر کو دودھ گرم ضرور پئیں، وہ بھی آپ کے لیے نہایت ہی فائدہ مند رہے گا۔ تو ہمارے اساتذہ چائے سے منع کرتے تھے، فرماتے تھے اگر آپ دودھ کو مزید گرم کرنا چاہیں تو اس دودھ میں یہ جو کشمش ہے جس کو ہم اپنی زبان میں سونگی کہتے ہیں، اس کے 2-4 دانے، اگر 1 کلو دودھ ہو تو 6-7 دانے کافی ہیں، ان کو اچھی طرح ابالا دیا جائے
تو وہ بھی بہت زیادہ تر گرم اس کی تاثیر مزید ہو جائے گی۔ یعنی میں اب اس پر کافی رک کے بات کر رہا ہوں کہ اس چیز کی اہمیت میں بیان کر سکوں کہ عورت کی حالت کیسے ہے، اور اس دوران ہمیں اس کا کتنا خیال رکھنا ہے۔ ہم باپ ہیں، ماں ہیں، جو بھی ہمارا مقام ہے، تو اس بات کا خیال رکھا جائے۔ تو پھر اس کے لیے جو میں نے عرض کیا، کم از کم اس کو 10 دن دیکھا جائے، چونکہ اس کی زیادہ زیادہ مدت ہے 10 دن۔ تبھی فرمایا نا، پہلے فرمایا حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر فرمایا فیضا تطہرن، جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے پاس جاؤ جیسے اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو بے شک اللہ دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں اور بہت صاف ستھرا رہنے والوں۔ آگے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم، تم آؤ اپنے کھیت میں، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، پہلے پہلے اپنے بھلائی کا کام کر لو، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ پاک سے، وعلموا، اور خوب جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس ذات پاک کو ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو۔ اب حیض کے بعد کی جو حالت ہے اس میں اجازت دی تو عورتوں کا اور مردوں کا جو ایک طریقہ ہے، یعنی عورتوں کو مردوں کی سیرگاہ نہیں بنایا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کھیت اور کسان کا تعلق ہے۔ ایک نازک ترین حقیقت کو ذرا غور فرمائیے، کیسے احسن پیرایا میں بیان فرما دیا گیا کہ جبین حیا پر شکن بھی نہیں پڑتی اور مقصد بھی کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو اسلامی ازدواج کا سارا فلسفہ سمیٹ کر ان دو لفظوں میں رکھ دیا گیا کہ شادی کا مقصد صرف لذت طلبی نہیں، عیاشی نہیں، بلکہ شادی سنت ہے، 1.25 پیغمبروں کی سنت ہے، تو سنت پیغمبر کا طریقہ یقیناً اسی میں رضا الہی۔ کسی بھی نیک عمل کا مقصد بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، رسول پاک کی سنت پر عمل کیا جائے، اور ساتھ حصول اولاد، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سبب سے اولاد بھی عطا فرمائے۔ اس لیے اپنے لیے بیوی ایسی منتخب کرے جو نیک اور پاک ہو۔ یاد رکھو کی لفظ ہے وقدموا لانفسکم، پہلے پہلے کر لو بھلائی کے کام، کیونکہ اگر ردی زمین میں تخم ریزی کرو گے تو اچھی کھیتی کی توقع ابس۔ بڑا اس طرح کے اشعار میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھا تھا کہ پھل تمے دا کوڑا ہوندا، اصل ہوندا وچ بیاں، جس طرح دیاں ماواں تے اسی طرح دی تھیاں۔ یہ شعر مجھے یاد ہے، میرے بھائی جان نے ایک دفعہ پڑھا تھا، میں کئی دفعہ سنا یہ کہ اولاد کے، ماں کے اولاد پر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ماں کا کردار، اس کا رویہ درست نہیں تو اولاد پر اس کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے۔ یہ بعد میں پچھتاوے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو خیر اننے والے لوگ ہیں کہ ہم تو دیکھتے ہیں رشتہ کرنا ہو تو کوئی امیر ہونے چاہیے، غریب سگا بھائی، سگی بہن، سگی خالہ، سگے رشتے بھی ہوں تو ہم پرواہ نہیں کرتے۔ آج کل انگریزی کو منہ مارتے رہتے ہیں، ہمارا سٹیٹس نہیں ملتا۔ تیرے سٹیٹس کو پتہ چل جائے گا جب کوئی مصیبت تیرے پلے پڑی۔ تو سٹیٹس کے فضول جھگڑے میں پڑنے کے بجائے احتیاط کرو کہ ان کے کردار کو دیکھو، نیک باحیال، اگر وہ لوگ غریب بھی ہیں تو ان سے رشتہ داری کرو، وہ آئندہ نسلوں کے لیے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گے۔ تو امیر بھی اگر نیک ہے تو بسم اللہ، کوئی منع تو نہیں کہا کیا گیا، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں اس کا خصوصی خیال فرمایا جائے کہ آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے وقدموا لانفسکم، بعد میں اس کو مینا بازی نہ کرو، جس طرح ہمارا طور طریقہ ہے، پہلے پہلے ان چیزوں کا خیال کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری کھیتیاں، کسان اور کھیت کا، تو آپ دیکھتے ہیں اچھی زمین پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا، کسی نے، کسی کافر نے، غیر مسلم نے، آپ کی مقدس داڑھی شریف بہت گھنی تھی کہ آپ کی داڑھی کا، آپ کہتے ہیں قرآن شریف میں سب کچھ ہے، کہ یہ بھی قرآن میں ہے کہ آپ کی داڑھی بڑی گھنی کیوں اور میری داڑھی کے بال بہت کم کیوں؟ آپ نے فرمایا اچھی زمین میں اچھی فصل ہوتی۔ بالکل یہ یاد آپ نے سنا ہوگا پہلے۔ تو فرمایا
تم اس لیے اپنی بیوی ایسی منتخب کرو جو نیک ہو اور پاک باز ہو، کیونکہ اگر ردی زمین میں تخم ریزی کرو گے تو اچھی کھیتی کی امید رکھنا فضول ہے۔ جس طرح کسان کی ظاہری خوشحالی بلکہ بقا کا انحصار اس کے کھیت کی حفاظت اور نگہداشت پہ ہوتا ہے، اور اس کی حفاظت میں میں کیا آپ کو عرض کروں، ہمارے جو لوگ گھروں سے چلے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، کو منع تو نہیں لیکن بہت سمجھداری سے اپنے گھر کا نظام چلاؤ، پیچھے سے توجہ رکھو۔ اور یہاں میں ایک استاد خادم ہونے کی حیثیت سے عرض کر دوں، بعض دفعہ جو گھر سے دور ہیں لوگ اپنی زوجہ سے، آج کل چونکہ ٹیلی فون کا زمانہ ہے، نیٹ سسٹم ہے، ایسی بیہودہ جذبات کو ابھارنے والی باتیں کرتے ہیں، جس سے بھی بہت زیادہ گناہ کا ڈر ہو جاتا ہے۔ وہ کسی دوسری کنٹری دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، وہ یا صبر کر لیں گے یا ان کو کوئی غلطی کا سبب لگ جائے گا، اس کے بھی غلط ہونے کا ڈر ہے۔ لیکن جب عورت کے جذبات کو ابھارو کسی دوسرے ملک میں رہ کر، تو ان سے ملاقات نہیں کرو گے تو اس سے بھی بہت زیادہ فساد ہونے کا ڈر ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے جو دوسری کنٹریز میں یا دوسرے شہروں میں رہ رہے ہیں، وہ جب گھر میں اپنی اہلیہ سے بات کریں تو بڑے احتیاط سے بات کریں، بہت زیادہ جذبات کو ابھارنے والی باتیں تب کریں جب وہ ان کے قریب ہوں۔ تو پھر تو میاں بیوی حد شرع میں رہ کے کوئی ایسی بات کر سکتے، تو یہ بھی ضمناً بات عرض کی کہ دور رہ کے جب اپنی عورت سے آپ ایسی باتیں کریں گے تو اس سے اس کے جذبات ابھریں گے۔ نیک عورتوں کی عظمت کو سلام، مگر کسی غیر ذمہ دار کے گناہ میں پڑنے کا بہت زیادہ خدشہ اور ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ آؤ اپنی کھیتی میں جیسے چاہو، کھیت اور کسان کا، تو پھر جس طرح کسان کی ظاہری خوشحالی بلکہ اس کی بقا کا انحصار اس کی کھیت کی حفاظت اور نگہداشت اور خدمت پر ہے، اس کے لیے دلی وابستگی ضروری، قلبی لگاؤ۔ اس طرح تمہارا تعلق اپنی رفیقہ حیات سے دلی وابستگی کا ہونا چاہیے۔ غرض ہے کہ آپ جتنا غور کرتے جائیں گے، شادی کے مقاصد اور فرائض نکھر نکھر کر سامنے آتے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واتقوا اللہ، ڈرتے رہو، وعلموا اور خوب جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم ملنے والے اس سے، کس سے؟ اللہ کی ذات پاک۔ جہاں جہاں بھی احکامات خداوندی بیان کیے جاتے ہیں، وہاں اس کے بعد میں کہا جاتا ہے واتقوا اللہ، ان احکامات کو سن لینے کے بعد مستی نہ کرنا، اللہ پاک سے ڈرنا۔ وبشر المومنین، یہاں فرمایا انکم ملاقوہ وعلموا، خوب جان لو تو اس ذات بابرکات سے سامنے ایک دن پیش ہو گئے۔ وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری دو، یعنی ان جو احکامات آپ کو بالتفصیل عرض کیے جا رہے ہیں، جس ایمانداری سن رہے ہیں ان پر عمل بھی کرنا، اور اگر عمل کرو گے تو پھر مومنوں کو، ایماندار بعملوں کو لیے یقیناً خوشخبری۔ آگے تھوڑی سی اس کی وضاحت ذرا، اللہ پاک فرماتے ہیں یعنی تم ان کے قریب جاؤ جس طرح تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ ذرا یہ ان لفظوں پہ غور کرنا، جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، لفظ امرکم اللہ، جس طرح اللہ پاک نے تمہیں اجازت دی، کیونکہ بہت ساری اس سلسلے میں کوتاہی ہے، یعنی مقاربت کی کوئی ایک حیت متعین نہیں، بلکہ جیسے تمہیں پسند ہو، صرف ایک شرط ملحوظ رہے کہ تخم ریزی وہاں ہو جو جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مخصوص کی گئی۔ آج کل نئی نسل میں یا پہلے بھی یہ مرض پرانی کتابوں میں ہم پڑھتے، آیت کے ان الفاظ سے دو غلط کاریوں کا رد کر دیا گیا۔ یہود مقاربت کے لیے صرف ایک شکل مخصوص رکھی تھی، فرمایا کسی خاص حیت کی پابندی کی ضرورت نہیں، بلکہ جیسے تمہیں پسند ہو۔ اور پھر استغفر اللہ، ایسے حالات بھی سننے میں آتے ہیں، اور بعض گندے مزاج کے لوگ عورتوں کے ساتھ لواطت کیا کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جو عمل کرتے تھے، یعنی ان کی بیک سے ایسا کرنا، توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار، 100 کروڑ بار توبہ کرو۔ یہ ایسا نافرمانی کا عمل ہے کہ اس قوم پر اس وجہ سے عذاب آیا۔ تو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بے شرمی اور بے حیائی کے سلسلے
کہ فل لائٹیں جلا کے، ہرگز ہرگز ایسا نہ کرو، اولادیں بے حیا پیدا ہوں گی۔ ایک سنت عمل ہے، اگر اس طرح کرو گے تو یہ اس کے ساتھ گناہ شامل ہو جائے گا۔ یعنی لواطت نہیں کرنا۔ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک مقام رکھا ہے مخصوص، صرف جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، بالکل اسی انداز میں آپ ان سے ملاقات کر سکتے۔ تو جو گندے مزاج کے لوگ بعض دفعہ عورت کے بیک راستے سے، ایسا بیک سائڈ سے، یہ توبہ 1000 کروڑ بار توبہ کرو، کسی نے کبھی ایسا سوچا ہے یا ایسا کیا؟ اس سے منع فرمایا گیا کہ وہ تخم ریزی کی جگہ نہیں ہے، اس سے شادی کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے اور عورت اس بیچاری کے طبع حقوق بھی پامال ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان کہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ پڑھیے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کریم تیرا شکر ہے، کروڑہا احسانات تیری خصوصی مہربانی سے ان مقدس صبح کی ان سہانی گھڑیوں میں کلام الہی پڑھنے کا موقع ملا۔ آج کا موضوع بڑا ہی اہم اور انتہائی نازک حیثیت کا تھا۔ میں نے محتاط لفظوں میں اس عام باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہمیشہ کی طرح یہ بات تو آج بھی قائم ہے کہ حق تو ہم ادا نہیں کر سکے، مگر میں نے ایمانداری سے کوشش کی کہ یہ حیض کی تکلیف عورتوں کے لیے ہے، اور اس دوران کیا کیا احتیاط کرنا چاہیے، کیا کیا چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر احتیاط نہ کیا جائے تو وہ بچیاں ساری زندگی کے لیے بانجھ ہونے کا ڈر ہے۔ تو آپ نے یقیناً ان کلمات کو سنا، کوشش فرمانا کہ ان پر عمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کرے ہماری نسلیں کلام اللہ کو اپنا سبق بنا کر اس پر عمل کریں اور اپنے دونوں جہان کو بہتر کریں۔ اس پر جو میرے مالک نے ثواب عطا کیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کائنات کے سارے مسلمانوں کو، بالخصوص صالحین کے رتبے بلند فرما، گنہگاروں کو معافی، خاص الخاص ہمارے محسنین میں ہمارے معزز اساتذہ کرام، ہمارے وہ سسرالی عزیز جنہوں نے ہمارے گھروں کو بسایا، بیٹیاں دے کے ہمیں اپنے بیٹے بنایا، اور پھر سب سے اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا رشتہ تو ہمارے ان والدین کے ساتھ جنہوں نے ہمیں جنم دیا، پالا پوسا، ہزار مصیبتیں مشقتیں برداشت کر کے ہماری زندگی کو سنوارا۔ اللہ ان کی قبریں منور فرمائے، ہمارے ماں باپ کو اپنی جنتوں کا وارث بنائے، اولادوں کی خیر فرمائے، بچے بچیوں کو شرم و حیا عطا فرمائے، نماز اور قرآن شریف کا شوق عطا فرمائے، قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا ہو۔ میرے پاک وطن پاکستان کی خیر ہو، افواج پاکستان کے اللہ حوصلے بلند فرما، میرا پاک وطن قیامت تک آباد رہے۔ جتنی بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں اللہ قبول فرما۔ نیک زندگی کے بعد جب موت آئے، زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ عالی شان کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لے، اور بروز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمیں شفاعت رسول کا حقدار بنا، ہمارے دونوں جہان اچھے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔